خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں تمام عزیز بہن بھائیوں کو سلام۔ ہاللیلویہ۔ آئیے خدا یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالی بجائیے گا، اور زور سے خدا کے پاک روح کو ویلکم کہیں گے۔ خدا کا پاک روح یہاں پر جنبش کر رہا ہے، اس کی حضوری کے لیے خدا مند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ زندگی بخش مقدس کلام میں سے آج کی ہماری برکت کے لیے مکاشفہ کتاب مقدس میں سے یہ آخری کتاب ہے، مکاشفہ کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت سے۔ اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، اور چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ لودیکیا کی کلیسیا ایک ایسی کلیسیا ہے، یا ایک ایسی کلیسیا کی تصویر ہے، یا ایک ایسی کلیسیا کی نمائندگی ہے، یا ایسے ایماندار ہیں جن کی نشاندہی کی جا رہی ہے، اور نشاندہی خدا کا روح القدس کر رہا ہے۔ یہ 7 کلیسیاؤں کے نام جو خطوط لکھے گئے، یوحنا عارف نے پتمس کے جزیرے میں یہ رویا دیکھی ہے، اور خدا کے کلام میں واضح لکھا ہے کہ خدا کے لوگوں کی جو حالت ہے دنیا کے اندر، زمین پر، وہ کس کنڈیشن کے اندر ہیں، ان کا سٹیٹس کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے۔ اور یسوع مسیح جو 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، جس کے ہاتھ میں 7 ستارے ہیں، اور یہاں پر یسوع مسیح کی اور بھی صفات بیان کی گئی ہیں، اور کلیسیا کے اندر خداوند یسوع مسیح موجود ہے۔ اور یہاں لکھا ہے کہ لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدا، اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، کوئی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ تو کلام میں یہ لکھا ہے وہ آمین ہے، سچا برحق گواہ، خدا کی خلقت کا مبدا، یعنی ابتدا، وہ تخلیق کار، کریٹر، خدا کی ذات کا نقش اور پرتو۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، لکھا کہ وہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ لودیکیا کی کلیسیا دنیا دار، ایماندار کی تصویر ہے، اور یہاں پر 3 کنڈیشنز ہیں ایماندار کی۔ ایک ہے کہ تو سرد ہے، ایک کنڈیشن ہے نیم گرم، اور پھر ایک ہے وہ جو سرگرم ہے۔ جو سرد ہے
یہ کلیسیا تو سمجھتا ہے کہ میں کلیسیا ہوں، ممبرشپ ہے، لیکن چرچ کے اندر نہیں ہے، یہ چرچ کے باہر ہے، مشن پرستی میں ہے، نامی مسیح، نام کے ساتھ صرف مسیح لکھا ہے، خداوند کے ساتھ رشتہ نہیں ہے، خداوند کے ساتھ جڑے نہیں ہیں، بس شادی بیاہ تے خوشی غمی تے پادری صاحب نے بلا لیا، باؤ جی نے بلا لیا، دعا کرائی تے بعد پھر کدی چرچ دن تعالیٰ کی نہیں گیا، دعا کرنے نہیں آتی، پرستش کرنے نہیں آتی، چرچ نہیں آتے، بس تسی مہینے بعد پادری صاحب چکر لائیو، 100 روپے لے آ جاؤ، تسی بس اپنا حصہ لے آ جاؤ، بڑے فخر سے کہیں گے پادری صاحب تسی اپنا حصہ لے آ جاؤ ساڑھے کرو، لیکن چرچ نہیں آئیں گے، خدا کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، رفاقت نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ چندے دینے سے ہی، ممبرشپ لینے سے ہی، چرچ کا صرف نامینیٹ ہونے سے ہی، نامینیشن ہے، ممبرشپ ہے، بس یہی مسیحیت ہے، وہ یہ سمجھتا ہے، لیکن دنیا میں وہ ہے، وہ سرد ہے، ایک اور کنڈیشن ہے، اسے کہا گیا ہے کہ نیم گرم، یہ بڑی خطرناک ہے، یہ چرچ کے اندر ہے، یہ چرچ بھی آتا ہے، یہ دیکی بھی دیتا ہے، یہ گیت بھی گاتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، لیکن خداوند کے ساتھ چلتا نہیں ہے، جب وہ چرچ میں ہوتا ہے تو چرچ میں ہیلیلویا کے نعرے صحیح لگاتا ہے، لیکن اس کے بعد جب چرچ کی باؤنڈری وہاں سے باہر نکلتا ہے پھر وہ دنیا میں پھنس جاتا ہے، دنیا جیسا بن جاتا ہے، اور یسوع نے اس کے بارے میں بیج بونے والے کی تمثیل میں بھی بتایا، جب بیج بونے والا بیج بونے نکلا تو کچھ راہ میں گر گئے جسے پرندوں نے چگ لیا، کچھ جھاڑیوں میں گرے اور جھاڑیوں نے بھاگ کر اس کو دبا لیا، کچھ پتھریلی زمین میں گرے، جڑ نہ ہونے کے سبب سے جلد سوکھ گئے، اور کچھ اچھی زمین میں گرے اور وہ اگے، کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا پھل لائے، ہاللیلویا۔ یہ جو تیسری قسم کی زمین ہے یہ کیا ہے؟ جو جھاڑیوں میں گرے، دوسری قسم کی زمین جو جھاڑی میں گرے۔ کلام میں جب یسوع نے اس تمثیل کو کھولا تو اس میں اس نے بتایا ان کو، کیا بتایا؟ اس نے کہا کہ جو جھاڑیوں میں گرے یہ وہ بیج ہے جنہیں جھاڑیوں نے ان سے پہلے بھر کر بیج کو دبا دیا اور وہ بے بھر رہا، اگا نہیں، بھرا نہیں، اور یہ وہ ایماندار ہیں جو نیم گرم ہیں، جو دنیا کی فکر و تردد، دولت کے لالچ، عیش و عشرت کے بندے اس کو پسند کرتے، اس کا حصہ بنتے، دنیا میں سٹیٹس، حیثیت، چودراہٹ، مرتبے، نومینیشن، ادھر ادھر ادھر، ہیلو ہائے، پی آر، یہ وہ، سٹیٹس ڈھونڈتے، کرسی ڈھونڈتے، مقابلے بازیاں، عہدے، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کیونکہ تو نیم گھر میں ہے، یہ سمجھتا ہے کہ چرچ میں ہدیے دینے سے، دیگے دینے سے مجھے خداوند مل جائے گا، لیکن وہ سمجھتا نہیں کہ یہ نیم گرم حالت ہے، دنیا دار بھی ہے، خدا میں بھی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، دکھاوا ہے، دنیا کا بھی ہے، خدا کا بھی ہے، دنیا میں بھی اپنے آپ کو مگن رکھتا ہے، پورے 7 ڈیز وہ دنیا میں رہتا، 2 گھنٹے کے لیے چرچ آ کر وہ کہتا کہ ہاللیلویا۔ تو نیم گرم حالت ہے، اس کے بارے میں خطرناک حالت کیا ہے؟ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، پاس چونکہ تو کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ آواز نہیں آئی داڑھی سے، ناشتہ نہیں کیتا پائیں پاس، کاش کہ تو کیا ہوتا؟ سرد یا گرم ہوتا، لیکن تو ہے کیا؟ کیا ہے تو؟ کدی خدا دے تو کدی دنیا دے، نہ بہتا خدا وال جانے ہیں بھائی، نہ بہتا سی دنیا، بس رلے ملے کام کرنے ہیں۔ نیم گرم، آگے کیا لکھا ہے؟ اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اور منہ سے کیا نکالا جاتا ہے؟ کیا نکال کے پھینکتے ہیں؟ گندا تھوکا ہو جاتا ہے کبھی،
ہمارے منہ میں کوئی ایسی گندی چیز چل جائے فوراً تھوک دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایسی حالت خدا کو پسند نہیں ہے. تو نیم گرم ہے. میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. آپ نے 10 کنواریوں کی تمثیل متی کے انجیل 25ویں باب میں سنی. یہ 200 کنواریاں کس بات کی تصویر دے رہی تھی؟ کس بات کی؟ یہ ایماندار ہیں. یہ وہ ہیں جو کلیسیا کے لوگ ہیں, ایماندار ہیں. کلیسیا ہے وہ, اور یسوع کے انتظار میں ہیں. وہاں سے ان کو ڈیوائیڈ کیا. 5 کو کہہ دیا کہ عقل مند, اور 5 کو کیا کہہ دیا؟ بے وقوف. وجہ کیا بری؟ دونوں انتظار کر دی یسوع کے آنے کا, دولہے کا انتظار ہے. لیکن پھر کیا ہوا؟ ان کی وہ حالت نیم گرمی کی, اونگنے لگی. کوپیوں میں تیل نہیں ہے, ٹوپیاں نہیں ہیں, مشریں بجھ رہی. کیا وہ اس کے بعد میں اندر چلے گئی؟ اڑیک تو بڑی سی, انتظار تو بہت کیا, لیکن نہیں, وہ اندر نہیں جا سکی. وہ اپنی سستی کے سبب سے, کاہلی کے سبب سے, نیم گرمی کے سبب سے وہ دنیا کے اسٹیٹس میں کھوئی رہی. اور خدا کلام کہتا ہے یوں وہ اس میں داخل نہیں ہو پائیں اور بحث رہ گئی. انہوں نے وقت کو نہیں پہچانا, اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لائے, سرگرمی نہیں آئی. اچھا, یہاں ایک اور بھی بات بیان کی ہے پھر اس نے. یہ کیوں ایسے ہیں, یہ نیم گرم کیوں ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ 17ویں آیت میں لکھا ہے, اور چونکہ تو کہتا ہے میں کیا ہوں. یہ بڑی پرابلم ہے کسی ایماندار کے پاس دولت کا ہونا. وہ اس کی ایسی سستی کا, ایسی کاہلی کا باعث بن جاتا ہے. وہ کہنا سانو لوڑ ہی کو نہیں رب دی ہونا. کئی لوگ ایسے کہیں گے اسی ویلے گرجے بھی کدی نہیں گئے, لیکن شکر ہے خدا دا پیسے کی کدی کمی نہیں آئی. ادھر منگی ہے ادھروں دیتا رب. ساڈے تو بغیر منگے نہیں دیتی جان دیا. کئی کہیں گے ساڈے تو بغیر منگے نہیں دیتی جان دیا. کئی کہیں گے تسی رب رب بھی کر دیتا کہ پیسے بھی کوئی نہیں ہوندے, اسی کدی گرجے بھی نہیں گئے, ساڈے کو مکدے نہیں گئے. یہ فخر بن جاتا اس کا. اور بہت دفعہ ایمانداروں کے پاس سہولتوں کا, عیش کا, دنیاوی چیزوں کی بطاط ہونا بھی اس کی نیم گرمی کا باعث بن جاتا ہے. دعا کرنا بھول جاتا ہے. وہ اے سی لگ گیا ہوتے پہ بس نیندر ہی نیندر. کئی لوگ بہن برا میں دیکھا ہے اس 6 دن نس نس کے کام جا رہے ہوں گے, ٹائم نہ اٹھ کے اتوار جان گے, ایک تو چھٹی ہوں وہی پا دی سب کہتے گرجی آ جاؤ. ایک دن تو سونا ہوں, ایک تو دن ملتا ہے. اور یوں وہ ایماندار دعا کرنا بھول جاتا ہے. وہ دنیا میں اس قدر دنیا کے سٹیٹس میں آگے نکل جاتا ہے, کلام پڑھنے کا ٹائم اس کو نہیں ملتا, دعا کرنے کا ٹائم اس کو نہیں ملتا. خدا کے گھر میں آنے والا ٹائم وہ دنیا کو دیتا, کاروبار کو دیتا, فیملی کو دیتا, عزیز رشتہ دار دوست احباب کو دیتا. لیکن وہ خداوند کے پاس آنے سے کتراتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے خداوند کی اب اتنی ضرورت نہیں ہے, کاروبار میرا بہت وسیع ہے, اس کو میں ٹائم دے رہا ہوں. میرا کاروبار پھیلا ہوا ہے شہروں میں, دوسرے سٹیز کے اندر بھی, میں وہاں ٹائم دے رہا ہوں. سنڈے میرے پاس بزی ہوتا ہے. اینج کرو پادری صاحب, ایک دفعہ میں ایک بھائی نے کہا میں بھائی جی تسی چرچ آئے ہو, بھائی صاحب میں یقین میں بڑا ضروری کم جا رہے تھے, اے لو پڑے 100 روپیہ تو چرچ چندے پا دیو. بس یہ کیا ہے؟ یہ اس کے پیسے کا خمار ہے کہ شاید چرچ نو پیسے ہی چاہیے نے. چرچ تو ہوتا ہی صرف پیسے واسطے ہوئے, اس لیے عبادت بندگی کی کوئی گل نہیں کی. اور بعض دفعہ یہ سٹیٹس انسان کو خراب کرتا ہے. یہ نیم گرمی ہے. اس لیے کہتا ہے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. دنیا دار دنیا کے سٹیٹس میں مگن ہے, میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. تو کہتا ہے میں دولت مند ہوں, اور کیا ہوں؟ مالدار. آپ کو پتہ لوکا کے انجیل کے 12ویں باب میں یسوع نے ایک ایماندار شخص کی بات کی. اس نے کہا کہ اس کی بڑی فصل ہوئی, اور اس نے کہا میرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال اناج ہے, اپنی پرانی کوٹھیاں ڈھاؤں گا,
اور نئی کوٹھیاں بناؤں گا، ان میں اپنا سارا اناج مال بھر رکھوں گا اور اپنی جان سے کہوں گا اے میری جان تو کھا پی اور خوش رہ۔ اور آسمان سے آواز آئی، اے نادان، آج ہی رات تیری جان تجھ سے لے لی جائے گی۔ پھر جو تو نے جمع کیا ہے، جو تیرا خمار ہے، جو تیرا لالچ ہے، جو تیرا بڑا پن ہے، جو تیرے بڑے بول ہیں، جو تیرے دماغ کے اندر دولت بھر گئی ہے، یہ پھر کس کا ہوگا؟ بعض دفعہ ہم کوٹھیوں کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، مال کو جمع کرنا چاہتے ہیں، سٹیٹس بڑا کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے تو سمجھتا کہ میں دولت مند ہوں، مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں، اب دولت کے فریب میں تجھے خدا سے ناتا تیرا توڑ دیا ہے۔ اے لودیکیہ کی کلیسیا، وہ جو آمین ہے اور سچا اور برحق گواہ خدا کی خلقت کا ممدہ ہے، وہ کہتا ہے میں تیرے کاموں کا جانتا ہوں، وہ کہتا ہے میں تجھے جانتا ہوں اے ایماندار، اے میرے بھائی، اے میری بہن، میں تجھے جانتا ہوں، تو پیسے کا پجاری، دنیا کے سٹیٹس کا پجاری، اس کو چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے، اس کی بھوک پیاس ہے تجھے، خدا کے کلام کی بھوک اور پیاس تیرے اندر ختم ہو گئی ہے۔ اور بہت سارے ایماندار وہ کلام کے بھوکے اور پیاسے نہیں۔ داؤد کہتا ہے خدا جیسے ہرنی پانی کے نالوں کے لیے ترستی ہے، میری روح تیرے لیے ترستی ہے، میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ اور حنا نے سیموئیل کی کتاب پہلا سیموئیل 2 باب میں کہا میری روح خدا میں مگن ہے۔ ہم کہاں مگن ہیں؟ ہم دنیا میں مگن ہیں، ہم اپنے خواہشوں کے غلام ہیں، ہم ابلیس کے پیچھے چل رہے ہیں، دنیا کو خوش کر رہے ہیں۔ اور پالوس رسول غلطی خط کے پہلے باب کی 10ویں آیت میں کہتا ہے اگر میں دنیا کو خوش کرتا تو میں خدا کا بندہ نہ ہوتا۔ خدا کا بندہ، خدا کی بندی ہونے کے لیے سرگرم ہونا ضروری ہے، خداوند کے ساتھ رشتہ جوڑنا ضروری ہے۔ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تو سمجھتا ہے میں دولت مند ہوں، تو سمجھتا ہے مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، تو نیم گرم ہے، میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں، تو دولت مند سمجھتا ہے، مالدار بن گیا ہے، تیری جیب بھری ہوئی ہے، تیری تجوری بھری ہوئی ہے، بینک بیلنس ہے، گاڑیاں ہیں، سٹیٹس ہے۔ اور میں نے بہت سارے خادموں کو دیکھا، معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، انہوں کو جو گڈیاں شڈیاں آ جان نا، پھر وہ بائبل بھی نہیں کول ہوں۔ مجھے اکثر لوگ خادم کہتے رہتے پادری صاحب ہر ٹائم بستہ تھوڑے کول، ہر ٹائم بستہ تھوڑے کول ہوں۔ میں کہا بستہ بائبل تو چکی پھر سانو، بائبل ہی تو مجھے لیے پھر رہی ہے، بائبل تو مجھے اٹھائی پھر رہی ہے، یہ میرے پاس ہے تو میں خادم ہوں۔ کئی خالی آدمی تلے پھر دے دیتا ہے، کہتا ہے ایسی خادم ہے۔ بائبل کے بغیر کوئی خادم نہیں ہے، انجیل کے تو خادم ہے۔ یہاں وہ کہہ رہا ہے تو سمجھتا دولت مند ہوں، مالدار بن گیا ہوں، کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں۔ کہتے ہیں لسان نوٹ کا دی لوڑ ہے، ہمیں خدا چاہیے ہی نہیں اب، کیونکہ دولت بھی ہے، مال بھی ہے، سٹیٹس بھی ہے، محتاجی کوئی نہیں کی۔ ابھی چرچ بھی جانتے ہیں محتاجی کو نہیں۔ کئی لوگ پتہ کیا آنگے اے دلی پادری صاحب خدا دا کار جے، اے دل جڑا نا یہ رب وسدا ہے، گرجا تھوڑی وسدا جے۔ گرجے میں نہیں جانتا نا تیرے سامنے نہیں جانتا، تسی مجھے کہندے میں نہیں جانتا، تسی مجھے ہر ٹائم یہ کہندے میں نہیں جانتا۔ اچھا میں تے اتھے نماز پڑھ لینا، رب اتھے ہی آ جانا میرے کول۔ میں کہنا ادھر تے اجے کتے کوئی اٹھیا بھی نہیں ہونا جدو میں پہلا نماز پڑھ لینا۔ ویری گڈ۔ کیا ہے اس کے اندر؟ پیسے کا خمار، مالدار، محتاج نہیں، چرچ کا محتاج نہیں ہوں میں، مجھے چرچ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے عبادت پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن زبور 122 میں کہتا ہے خدا کا بندہ میں خوش ہویا جد مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے۔ افسوس ایسے لوگوں پر جو سمجھتے رب دل چے تے رب میرے گھر بھی ہے، رب ٹی وی تے بھی ہے، یہ کہیں گے ٹی وی تے ویکھ لینا، چتے پہ لگی رہندی ٹی وی۔ اور یوں ہم خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کلام کہتا ہے کہ کاش تو سرد یا گرم ہوتا، لیکن تو جو درمیانی تیری حالت ہے نا،
نیم گرمی کی، یہ خطرناک ہے، یہ بڑا خطرناک ایماندار ہوتا ہے، دنیا میں بھی ہے، خدا میں بھی نظر آتا ہے، چرچ میں بھی نظر آئے گا، باہر دنیا میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ کہیں گے اے ذرا پادری صاحب ذرا نجات دے کپڑے سیٹ اگر میں ذرا دسانوں ہے کہ میں بھی کچھ ہے وہاں، پھر کہیں گے مینوں اپنا روپ نہ دس، میں روپ وہانا ہے تینوں، پھر میں اور روپ ہجے پیچھے ترا پھر رہا ہوں، میں ہجے فلاں ہوں، میں ابھی تک ویسا ہوں، یعنی ابھی تک میں یہ بھی کر سکتا ہوں وہ بھی کر لیتا ہوں، مینوں پرانا روپ نہ وہان دو، یعنی وہ دنیا میں بھی ویسے ہی ہے، خدا میں آتا ہے تو نعرے لگاتا ہے، دنیا میں جاتا ہے دنیا کے نعرے لگاتا ہے، چونکہ تو کہتا ہے میں دولت مند ہوں، مالدار بن جاؤں، کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت ہے۔ خدا کا روح کیا کہہ رہا ہے؟ تو جانتا نہیں کہ تو کیا ہے؟ او تیرے تے بختی سونگے نے بھائی، ہون تو کم بخت ہے، گھٹا ہوا ہے، کمزور ہے اور غریب، ہاں جی، خوار، اندھا اور ننگا بھی ہے، او روحانی طور پر ننگا ہے۔ جیسے آدم حوا نے گناہ کیا تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ ننگے ہو گئے، لیکن تو سمجھتے ہیں کہ تو کیا ہے؟ خوار اور اندھا اور ننگا بھی ہے۔ اور میں تجھے کیا دیتا ہوں؟ خدا کہتا ہے میں تجھے صلاح دیتا ہوں، او پریس، آگ میں تپایا ہوا سونا، زندہ کلام جو شہد کے ٹپکوں سے میٹھا اور لذیذ ہے، سونے اور چاندی کے ہزاروں سکوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ کلام لے، یہ دولت لے، تو یہ حقیقی دولت ہے جسے تو دولت سمجھ رہا ہے، یہ دولت نہیں ہے، یہ دولت پیسے روپے کی، سونے چاندی کی دولت یہ پر لگا کر اٹھ جائے گی، یہ دولت نہیں ہے۔ مجھ سے دولت لے، مجھ سے سونا لے، تاکہ تو پھر دولت مند ہو جائے گا۔ پھر دولت ہے جو کلام کی دولت ہے، وہ دولت ہے۔ اور سفید پوشاک لے، او پریز دی لارڈ، تو کیا ہو جائے گا؟ تو ہاں سفید پوشاک لے، خون میں دھلی پوشاک، ایمانداروں کا لباس تو وہ لے، وہ پہن، دنیا میں تو ننگا ہو